الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين ومن تبعهم بإحسان وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونسبة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدین المہدیین۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرات صحابہ اکرام کے عقائد کو بتا رہے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس میں گزشتہ جو باتیں گزری، سب سے پہلے کہ حضرات صحابہ اکرام سے محبت ہو اور ان کی عظمت ہمارے دل میں ہو، اور ان کی زندگی اور ان کے علوم ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور حضرات صحابہ اکرام کا ذکر ہمیشہ خیر سے ہونا چاہیے۔ آگے بتائیں یہ بات کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلافت کو سب سے پہلے تسلیم کرتے ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری امت میں سب سے افضل اور انہیں سب سے آگے مانتے ہیں۔ عقیدہ یہ بنانا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد امت مسلمہ کے سب سے پہلے خلیفہ جو بنے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اس پر پوری امت کا اجماع ہے، اور یہ بات نص سے ثابت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے پہلا خلیفہ ہونا یہ نص سے ثابت ہے۔ نص کہتے ہیں قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ اکرام ہیں، تمام صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر متفق ہوئے اور انہیں ہی آگے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت فرمانے کے بعد دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پہ خطبہ دیا، اور اس خطبے میں اللہ کی تعریف بیان کی، اور تعریف بیان کرنے کے بعد لوگوں سے کہا، لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب ہمارے سامنے سب سے پہلے اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک ہے، جس سے ہم ہدایت پا سکتے ہیں، اور دوسری چیز ہمارے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی ہیں، خاص صحابی۔ پھر فرمایا یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اتنی بڑی فضیلت کسی اور کے بارے میں فضیلت نہیں ہے۔ وہ کیا فضیلت ہے؟ ہجرت کی رات میں غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اللہ کا کلام جب اترا تو ان دونوں کے لیے اس میں ذکر ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ ثانی اثنین، فرمایا اشارہ کر کے یہ دو میں سے دوسرے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں دو میں سے دوسرے، یہ دوسرے ابو بکر ہیں، ایک چلے گئے اللہ کے پاس، تو اللہ کا کلام ان کے بارے میں اترا ہے۔ اور پھر فرمایا ہم تمام مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مناسب یہی ہے، لہذا میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ان سے بیعت کریں۔ پھر حضرت ابو بکر سے فرمایا تم آؤ اس منبر پر بیٹھو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف فرما ہوئے تو پوری کی پوری امت نے ان سے بیعت کی کہ ہم آپ کو خلیفۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، اور تمام مسلمانوں نے بیعت کی۔ بیعت کے بعد پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلا خطبہ بیعت کے بعد، خلیفہ بننے کے بعد، منبر پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی، اور سب سے پہلا جملہ یہ فرمایا کہ لوگوں تم نے مجھے ذمہ دار بنایا، حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ تواضع نہیں کہہ رہے، تم نے مجھے امیر بنایا لیکن میں تم میں بہتر نہیں ہوں، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، جب تک میں سیدھا رہوں اس وقت تک تم میرے پیچھے چلنا، اگر میں سیدھا نہ رہوں تو تم جو ہے مجھے ٹھیک کرنا،
اور پھر فرمایا سچائی امانت دار ہے اور جھوٹ خیانت ہے، تم میں کا جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے۔ فرمایا جو شخص میرے پاس اپنی شکایت اور ضرورت لے کر آئے گا میں اس کی شکایت کو اور اس کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ پھر فرمایا جب تک میں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا رہوں گا تم میری اطاعت کرنا، اور جس وقت میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کروں میری اطاعت تم پر لازم نہیں۔ اللہ تم سب پر رحم فرمائے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ خطبہ ہے عربی میں۔ آپ منبر سے اتر گئے، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا خطبہ۔ تو ان کی جو خلافت ہے یہ نص سے ثابت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک حدیث لائی ہے کہ ایک خاتون جو ہے کسی علاقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر آپ سے کچھ سوال پوچھنے لگی۔ جب وہ جانے لگی تو اس خاتون نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دوبارہ یہاں آؤں اور یہاں پر کوئی نہ ہو، اگر آپ کو موجود نہ پاؤں تو میں کس سے مسئلہ پوچھوں؟ تو آپ نے فرمایا میرے بعد ابو بکر سے پوچھنا۔ اس میں بھی اشارہ ہے، اور ایک صاف حدیث ہے کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرو رضی اللہ عنہم۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز پڑھانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ پردہ ہٹا کر دیکھنا اور مسکرانا، یہ تمام حدیثوں میں اکثر حدیثی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ لہذا قرآن پاک کے اس جملے سے اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے، یہ بات نص سے موجود ہے، اور ہم سب اس بات کا عقیدہ بنانا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امت مسلمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری امت میں یہ سب سے افضل ہم انہیں سمجھتے ہیں اور سب سے آگے انہیں سمجھتے ہیں۔ دوسری بات، ایک اشکال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں خود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانے کا واقعہ۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، علی ائتنی بطبق اکتب فیہ لا تضل امتی، علی کچھ لے کے آؤ طبق، تاکہ میں اس میں لکھ دوں ایسی چیز کہ جس کے بعد میری امت گمراہ نہ ہو۔ اس لیے کہ اس زمانے میں کاغذ پر لکھنے کا رواج نہیں تھا، اس زمانے میں لکھتے تھے چمڑے پر، ہڈی پر، پتھر پر، پتے پر، ان چیزوں پہ لکھتے تھے۔ آپ نے منگایا کوئی چیز لاؤ تاکہ میں اس میں لکھ دوں کہ میرے بعد ایسی چیز لکھ دوں کہ میرے بعد امت کیا نہ ہو، گمراہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی ناساز تھی کہ اگر میں جا کر وہ چیز لے کر آتا تو مجھے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں آپ کی روح پرواز نہ کر جائے، یعنی ایسی آپ کی جیسے طبیعت ناساز تھی۔ اور فرمایا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے دونوں بازوؤں کے درمیان تھا، اور آپ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے وہ بات کیا ہے، میں اس کو یاد رکھوں گا اور بعد میں لکھ لوں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس وقت ایک جملہ نکل رہا تھا، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا خیال کرو۔ پھر فرمایا جو شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی پر باقی رہے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے حرام کر دیں گے۔ یہ آپ کی زبان سے نکل رہا ہے اور حضرت علی کان لگا کے سن رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہوا، اور یہ جو واقعہ ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، یہ جس دن آپ دنیا سے رخصت ہوئے اس دن کا واقعہ ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں دو قصے ایسے ہی ملتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر امت مسلمہ کا ایک طبقہ کنفیوژن ہے اور جو ہے خواہ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس دن پیش آیا جس دن آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کے وصال سے 3 دن پہلے ایک اور قصہ پیش آیا، وہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے سے 3 دن پہلے آپ کی طبیعت بالکل ناساز ہو گئی۔ تو آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر کوئی ایسی چیز لاؤ جس پر میں لکھ دوں کہ میرے بعد وہ امت گمراہ نہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے سامنے اللہ کی کتاب ہے، ہمارے سامنے آپ کے ارشادات ہیں، ہمارے سامنے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر میں لاؤں گا وہ چیز آپ لکھیں گے، مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، بات ختم ہوگی۔ اب یہ واقعہ جو ہے نا، دو واقعے ہیں، ایک واقعہ آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے دن کا، اور ایک واقعہ آپ سے رخصت ہونے سے 3 دن پہلے کا۔ اب یہاں کیا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قصے کو لے کر لوگوں نے ان پر بہت بڑی تہمت لگائی اور ان پر اتنا بڑا الزام لگایا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت کی وصیت لکھنے سے روکا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے والے ہیں، یہ انہوں نے روکا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی چیزیں لازم آتی ہیں، دیکھیں، سب سے پہلی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے روکنے سے رک جاتے ہیں، حق بات پہنچانے سے، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسالت کا حق ادا کر دیے، ادیت الامانہ نصحت الامہ بلغت الرسالہ، یہ ہم گواہی دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، جو امانت اللہ نے آپ کو دی وہ امانت آپ کو آپ نے پہنچا دی پوری۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو قصہ ہوا وہ 3 دن پہلے کا، اگر واقعی وہ ضروری چیز ہوتی تو 3 دن میں کئی مرتبہ آپ کی طبیعت کو افاقہ ہوا تو آپ منگا کے لکھ سکتے تھے۔ اور دونوں واقعے، ایک واقعہ حضرت علی کے ساتھ اور ایک واقعہ حضرت عمر کے ساتھ، حضرت علی پر اعتراض نہیں اور حضرت عمر پر اعتراض، دال میں کچھ کالا ہے، ان پر اعتراض ہو اور ان پہ اعتراض نہ ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر انگلی بات جا رہی ہے۔ دراصل کیا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام منشأ نبوت کو سمجھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے والے تھے، آپ کے چہرے کی ناگواریوں کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرتے تھے وہ لوگ، بولنے کی بات تو دور کی بات، کسی کے بال بکھرے پڑے ہیں، آپ نے دیکھا بس چہرے پہ کچھ ناگواری کے آثار ہوئے، جا کے وہ بال صاف کر لیا آدمی۔ ایک آدمی آئے، ان کے ہاتھ میں انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی، مصافحہ کیا، تو یہ کیا ہے؟ بس چہرے کی ناگواری، وہ گئے اٹھا کے پھینک دیا اس کو۔ کوئی ریشم پہن کے آیا، چہرے پہ ناگواری۔ یہ صحابہ اکرام آپ کی ایک سانس کے بدلے میں اپنی ہزاروں جان قربان کرنے والے یہ صحابہ ہیں، اور اس وقت موقع یہی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کے لیے تکلیف دیں تو کیا، اور بارہا یہ باتیں پیش آ چکی ہیں۔ آپ نے ہمیشہ نماز کی تاکید، غلاموں سے اور ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کہہ دی ہے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ دنیا سے رخصت ہوئے میں کیا کروں، کچھ لکھ دوں، اور وہ بات تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے کانوں سے سن ہی لی تھی۔ تو بہرکیف اس کے خلاف بڑا جو ہے نا پروپیگنڈا جو ہے پھیلایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت لکھنے سے جو منع کیا وہ دراصل خلافت کی وصیت تھی، وہ اصل وصیت نہیں ہے، بلکہ وہاں پر کچھ جو ہے اندر ہے جس کی وجہ سے ان پر اعتراض ہے، ان پر اعتراض نہیں۔ حضرات صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب درجے کی محبت کرنے والے تھے، اور اس وقت محبت کا اور ادب کا تقاضا یہی تھا کہ آپ کو تکلیف نہ دی جائے اور آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو لے لیا جائے۔ چنانچہ دونوں حضرات نے وہی کیا۔ اسی لیے یہ بات ظاہر طور پر یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے کہہ رہے ہیں کہ لے کے آؤ میں لکھوں، اور دونوں نے بات نہیں مانی۔ ظاہر میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ دونوں نے نافرمانی کی، وہ نافرمانی نہیں ہے بلکہ ادب اور محبت، مزاج نبوت اور منشأ نبوت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کو اس وقت تکلیف نہ دی جائے۔ یہ اس واقعے کا جواب ہے۔ تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کو تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے پہلے خلیفہ آپ ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پر۔ وہی حدیث ہے کہ میرے بعد ابو بکر کی اور عمر کی اقتدا کرنا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اتنے درجے میں ہیں، اللہ اکبر، کہ فرمایا میری امت کا ملہم عمر ہے۔ ملہم کہتے ہیں ہر نبی کے ساتھ ایک خاص آدمی ہوتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے باتیں القا کی جاتی ہیں، میری امت کا ملہم عمر ہے۔ ایسا اللہ سے تعلق، میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ یہ کتنے فضائل حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہم خلافت تسلیم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ،
خلیفہ ثالث ہیں پوری امت مسلمہ کی. حضور حضرت عمر رضی اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے. رات کا وقت تھا. فجر کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ منبر پہ کھڑے ہوئے اور سب لوگوں کو جمع کیا. کہنے لگے کہ اس وقت روئے زمین پر عثمان سے بہتر برابر کسی کو میں نہیں سمجھتا. میری رائے ہے کہ عثمان خلیفہ بنے. اس پر سارے لوگوں نے اتفاق کیا. سب نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیعت کی. اور ان کے فضائل اتنے ہیں کہ خود ایک مرتبہ کہنے لگے کہ دوست لوگوں، میں وہ ہوں جس نے نبی سے 3 مرتبہ جنت خریدی ہے. اتنا بڑا مقام. اور ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، آپ کی پنڈلی مبارک سے چادر ہٹی ہوئی تھی. حضرت ابو بکر، حضرت عمر سب بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں اطلاع ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں. فوراً آپ نے اپنے چادر کو جو ہے صحیح کر لیا، درست کر لیا. واپس ہو گئے تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھنے لگی، ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، آپ نے اپنی چادر کو جو ہے درست نہیں کیا. عثمان کے آنے پر آپ نے اپنی چادر کو درست کر لیا. فرمایا عائشہ، عثمان وہ ہے جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں بدرجہ اولیٰ ان سے حیا کروں. ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، میرا رفیق جو کون ہے؟ عثمان ہے. اتنا بڑا مقام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک مرتبہ ایک موقع پر اتنا خرچ کیا اور وہ دینار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے. اتنا بڑا. پھر ان کے بعد ہم کیا ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہم خلافت کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ خلفائے راشدین میں سے آخری خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بھی فضائل حدیث میں کثرت سے موجود ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی کیا ہے؟ اس کا دروازہ ہے. علی مجھ میں سے ہیں اور میں علی میں سے ہوں رضی اللہ عنہ اجمعین. اتنے فضائل حضرت علی. بہرحال یہ حضرت علی رضی اللہ، ایک حدیث ہے یہاں پر فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، مگر یہ کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا. یعنی اتنا بڑا مقام آپ نے فرمایا. وَهُمْ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالْأَئِمَّةُ الْمَهْدِيُّونَ. یہ جتنے بھی ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ خلفائے راشدین اور مہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں. ان کے پیچھے جو چلے گا، ان کی سنتوں پر، ان کے طریقوں کو جو فالو کرے گا، وہ ہدایت تک پہنچے گا. آپ کی زبان مبارک سے ان کے بارے میں یہی الفاظ نکلے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین ہیں، المہدیین ہیں. وَإِنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَشِّرْهُمْ بِالْجَنَّةِ نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ عَلَى مَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ. دوسرا حصہ ہے. تمام صحابہ اکرام قابل احترام، قابل محبت، قابل عظمت ہیں. ان میں سب سے افضل حضرات خلفائے راشدین ہیں 4. اس کے بعد حضرات صحابہ اکرام میں عشرہ مبشرہ کا نمبر ہے، درجے فرق مراتب ہیں. خلفائے اربعہ ہیں، اس میں حضرت ابو بکر. پھر 4 میں سے پھر اس کے بعد 10 صحابہ اکرام ہیں جو کون ہیں؟ وہ جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری انہیں سنائی. نشہد لہم بالجنہ، ہم بھی ان کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی گواہی دی. ویسے حضرات صحابہ اکرام بہت سے ہیں جن کے لیے آپ نے جنت کی خوشخبری دی. حضرت سلمان کو جنت کی خوشخبری دی. بہت سے عورتوں میں بھی ہیں، حضرت ام حرام کو، حضرت ام عمارہ کو، حضرت فاطمہ بنت اسد کو، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ سب وہ خواتین ہیں. ایک مستقل کتاب ہے جنت کی خوشخبری پانے والی خواتین بول کے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اس میں پورے وہ خواتین کا ذکر ہے جنہوں نے ام ایمن رضی اللہ عنہ کو، یہ وہ خواتین ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی خوشخبری سنا دی تھی. لیکن صحابہ میں، مردوں میں، عورتوں میں. لیکن یہاں جو عشرہ مبشرہ جو کہتے ہیں نا، کیوں عشرہ مانے 10، مبشرہ خوشخبری سنا دی گئی. کیا مطلب؟ 2 وجہ سے کہتے ہیں عشرہ مبشرہ کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت ایک مجلس میں خوشخبری سنائی.
ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، پھر ابو عبیدہ ابن جراح جنتی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اجمعین، ایک ہی مجلس میں ان کو ایک مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی، اسی لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بار بار آپ نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ اس میں سب سے پہلے ابو بکر و عمر و عثمان و علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ چار کی تو فضائل گزر چکے۔ و طلحہ، پانچویں نمبر پہ حضرت طلحہ ہے۔ حضرت طلحہ رضی، بڑا اچھا نام ہے، یہ نام رکھنا چاہیے اپنے اولاد کے لیے۔ طلحہ بہت خوبصورت نام، یہ دیکھیں یہ عشرہ مبشرہ، یہ نام بڑے بڑے قیمتی نام ہیں۔ طلحہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی خوشخبری سنائی۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ بڑی جان نثاری کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اپنے جسم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور ڈھال بنا دیا۔ جتنی تیریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی تھی اس کو اپنے طرف لے لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ احد کے موقع پر اتنے چھلنی ہو گیا ان کا جسم، 80 سے زیادہ زخم ان کے جسم پر تھے۔ وجبت وجبت، تو فوراً آپ نے کہا وجبت وجبت، جنت واجب کر لی طلحہ نے، جنت کو واجب کر لیا طلحہ نے، اسی موقع پہ فرمایا جنت کو۔ اور اسی موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو خیر کا لقب فرمایا، یہ خیر ہے خیر۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد کا قصہ پڑھتے نا، سناتے لوگوں کو، کہتے وہ تو طلحہ کا دن خاص تھا، مین آف دا میچ، وہ تو اس کا دن ہے، وہ تو اس کا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب غزوہ احد کا قصہ سنتے اور کہتے وہ تو طلحہ کا مخصوص دن تھا، ان کے بغیر تو طلحہ حضرت غزوہ احد کی سیرت مکمل نہیں۔ ایسا انہوں نے، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ نے فرمایا ہنیئا لک یا طلحہ، طلحہ خوشخبری ہو، جنت میں ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرے 2 حواری ہیں، اس میں سے ایک تم ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ زبیر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر ابن عوام، یہ بھی ان کے بارے میں فرمایا ہر نبی کا ایک حواری، دوسرے نمبر پہ تم۔ فرماتے ہیں اپنے بیٹے عروہ سے ایک مرتبہ کہنے لگے، عروہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے زخمی نہ ہوا ہو۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں، بس 2 ہی صحابہ خوش نصیب ہیں ایک فضیلت پر، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ میں اس سے پہلے جو ہے نا، مجھے یاد ہے رمضان میں ایک بیان تھا غزوہ احد کے موقع پر، اس وقت حضرت طلحہ کے بارے میں کہہ دیا، حالانکہ حضرت طلحہ کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ جہاں بھی جیسے موقع ملا میں نے دیکھا، حضرت طلحہ کے بارے میں یہ بات نہیں ہے، دیکھ لیں گے، لیکن 2 صحابہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، دونوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی بھائی بنا دیا تھا۔ اس میں بڑی برکتیں ہیں، ہم بھی یہاں آپس میں اسلامی بھائی بنانا ہے۔ اسلامی بھائی کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کہ اگر میں کسی چیز میں کمزوری محسوس کروں تو تم مجھے ذرا متوجہ کر دو، اگر میرے اندر کوئی اچھائی دیکھو تو تم اس کی جو ہے اس کو جو کیا کرو۔ سب سے بدترین دوست کون ہے؟ اس سے پناہ مانگی، ان رآ حسنۃ دفنها وان رآ سیئۃ اذاعها، دوست میں اچھائی دیکھے تو دبا دے، برائی دیکھے تو پھیلاتا پھرے، ایسے دوست سے پناہ مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور مدینہ منورہ آپ جاتے ہی پہلا کام جو کیا نا، وہ بھائی بھائی بنا دیا کہ حضرت طلحہ کو حضرت زبیر دونوں آپس میں بھائی ہیں، تو اس میں بڑی برکتیں بھی ہیں اور بڑے فائدے بھی ہیں۔ ہم بھی آپس میں کہ بھئی آپ میرے اسلامی بھائی ہیں، مطلب یہ ہے کہ کبھی جو ہے کوئی عمل میں کوئی کمزوری ہو آپ متوجہ کر دیں، میرے اندر کوئی چیز دیکھیں آپ مجھے متوجہ کر دیں۔ اسی لیے مومن کا بھائی ہے، بولے مومن کیا ہے؟ دوسرے کے لیے بھائی، بھائی کا مطلب ہے کہ آپ متوجہ کرتے رہنا ہے۔ تو یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے
یہ اتنے بڑے خوش نصیب صحابی ہیں. پھر تیسرے نمبر پر وسعد، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بڑے مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں تیر بہدف قبول ہوتی تھی. بس وہ بھی اس کی بھی ایک وجہ ہے، یہ جو مقام انہیں ملا ہے یہ اس لیے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سعد کی دعائیں قبول فرما، اور انہوں نے خود ایک مرتبہ پوچھا ارید ان اکون مستجاب دعوتی، میں چاہتا ہوں کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں، تیر بہدف جو مانگا وہ قبول. اسی لیے لوگ ان کے دعاؤں کے طلبگار ہوتے تھے، آپ ہمارے لیے دعا کریں. مسئلہ آیا تو سعد کہیں ڈھونڈو، تو آپ نے فرمایا سعد حرام کا لقمہ پیٹ سے بچا لے تو سب سے بڑا مستجاب الدعوات بن جائے گا. دعائیں قبول ہونے میں سب سے بڑی قوت یہی ہے کہ آدمی حرام لقمے سے اپنے کو بچائے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، دوسرے صحابی یہ خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں احد کے موقع پر فرمایا یا سعد ارمی فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. یہ وہ صحابی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں ہوتے تھے، خاص ماموں نہیں، رشتے میں ماموں. مطلب یہ ہے کہ ان کا خاندان قبیلے بنی زہرہ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ کا خاندان بھی بنی زہرہ سے، تو وہاں جا کے دونوں ملتے تھے. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے حضرت سعد رضی اللہ عنہ تشریف لائے، کہنے لگے دیکھو یہ میرا ماموں ہے کسی کا ماموں اس طرح بتاؤ، ہے کسی کا ماموں اس طرح تو بتاؤ کتنا بڑا. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے زمانے میں جب یہ کہاں جا رہے تھے ایران، غالباً ایران جب جا رہے تھے تو فرمایا سعد تمہیں یہ بات جو ہے نا گھمنڈ میں نہ ڈالے کہ تم حضور کے ماموں ہو، اللہ کی مدد تقوی کے ساتھ آتی ہے، تقوی کا خیال رکھنا کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اتنی بڑی بات ہے. پھر اس کے بعد وہ سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نام بھی بڑا اچھا، جتنے عشر مبشرہ ہیں بڑے اچھے نام ہیں. سعید ابن زید، یہ ان کی دعائیں بھی مستجاب الدعوات ہوتی تھی، یہ بھی ان کی بھی دعائیں بس تیر بہدف قبول. بڑے بعض صحابہ اکرام تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کی دعائیں بڑی جلد قبول ہوتی تھی. پھر اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا بڑا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات یعنی ہماری مائیں امہات المؤمنین کے سارے اخراجات کی ذمہ داری ان پر انہوں نے اپنے ذمے لی. بلکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا، کہنے لگے کہ میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایک صاحب ایمان اور صادق الایمان صاحب ایمان تمہارے خرچ کی ذمہ داری لے گا. اور پھر فرمایا اللہ عبد الرحمن کو جنت کی نہر سلسبیل سے سیراب کرے. بہت بڑا باغ خرید کے انہوں نے ازواج مطہرات کے اخراجات کے لیے وقف کر دیا تھا. اور ان کی زندگی سبحان اللہ، اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرنا، اللہ کے بندوں پر مدد کرنے کا جو جذبہ تھا، اگر ان کی سیرت اگر ہم پڑھیں حدیث میں یہ بات ضرور ہم محسوس کریں گے اور اقرار کریں گے. ان کی تجارت تو صرف اسی لیے تھی کہ میں کماؤں، اسی لیے کہ اللہ کے مددوں کی اور اللہ کے دین کی مدد کروں. 1.5 لاکھ دینار ایک مرتبہ صحابہ میں تقسیم کیے. گھر آ گئے، رات کا وقت تھا، آ کے پھر فہرست بنائی کون کون بچے، اور پھر فہرست بنائی میرے پاس کیا کیا بچا، اور اپنے پاس جو بچا نا اس میں اپنا امامہ بھی ڈال دیا، یہ امامہ فلاں صحابی کو، اور فہرست تیار کر کے سو گئے. فجر کا وقت ہوا، مسجد گئے، نماز پڑھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل ابھی آئے تھے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی طرف سے اللہ نے تمہیں سلام پہنچایا ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ، یہ کوئی خوش نصیب صحابہ میں سے، فرمایا عبد الرحمن اللہ نے تمہیں سلام پہنچایا ہے. اور جبرائیل نے کہا کہ عبد الرحمن نے جو فہرست کل رات بنوائی ہے اس کو قبول کر لو، اور قبول کر کے پھر انہیں واپس کر دو اور انہیں کہہ دو کہ اللہ نے ان کا صدقہ قبول کر لیا، اور یہ خوشخبری سناؤ کہ اللہ نے ان سے حساب کتاب نہیں لے گا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ 7 سن ہجری میں خالد ابن ولید ایمان لائے رضی اللہ عنہ، عثمان ابن طلحہ، عمر ابن عاص، یہ سب مل کے ایمان لائے سن 7 ہجری میں. انہوں نے شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں شکایت کی.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد تم کس کی شکایت کر رہے ہو؟ عبد الرحمن ابن عوف بدری صحابی ہیں. اور پھر فرمایا خالد تم یہ احد پہاڑ بھی سونے کے برابر بھی اگر خرچ کر دو ان کے مٹھی بھر جو کے برابر بھی تم پر پہنچ نہیں سکتے. موقع پر اور غیر موقع پر خرچ کرنے کا یہ فرق پڑتا ہے. جو کام موقع پر ہوتا ہے اور جو کام بے موقع ہوتا ہے اس میں یہ فرق ہوتا ہے. ان لوگوں کا جو خرچ تھا فتح مکہ سے پہلے وہ مٹھی بھر جو تھی. اب بعد میں سونا بھی احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر خرچ کر دو ان کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے فضائل میں ایک اور بات بھی ہے. یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے نماز پڑھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اقتداء میں نماز پڑھی. اور نبی کسی منافق کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. اور آپ کی زبان مبارک سے ان کے لیے صاحب ایمان کا لفظ نکلا. اسی لیے فرمایا ابو عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہیں. عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہیں. وابو عبیدہ ابن جراح آخری. ابو عامر ابن عبداللہ ان کا نام ہے رضی اللہ عنہ اور کنیت ہے ابو عبیدہ. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے ان کی قبر پر بھی ہمیں حاضری کا موقع ملا تھا. بہت بہت نورانیت بہت روحانیت محسوس. فرمایا ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے. میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے. وہ امین و هذه الامہ ابو عبیدہ. غزوہ احد میں بھی ان کی بڑی قربانی. احد کے موقع پر آپ کے دندان مبارک میں کیا ہو گئی تھی؟ وہ احد کی کڑیاں چپ گئی تھی نا, اندر چلی گئی تھی, نکل نہیں پا رہی تھی. انہوں نے اپنے دانتوں سے اس کو کھینچا جس کی وجہ سے ان کے دانت سامنے کے گر گئے. دانت آدمی کے سامنے گر جائے تو آدمی نظر اچھا نہیں لگتا, لیکن یہ جیسے ہی دانت گرے ان کی خوشنمائی میں اور اضافہ ہو گیا. بہت خوبصورت نظر آتے تھے. یمن والوں نے ایک مرتبہ درخواست کی کہ ہمیں امانت دار حاکم بھیجیں. سارے صحابہ منتظر کہ کس کو بھیجیں گے. صبح ہوئی تو آپ نے ابو عبیدہ کو بھیجا, جاؤ یمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنا بڑا مقام. تو بہرکیف ان کے فضائل حدیث کی کتابوں میں بہت ہیں. تو تمام صحابہ کرام قابل احترام قابل عظمت. ان کی عظمت کو ان کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کرنا ایمان کی علامت. سب سے افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, خلفائے اربعہ ہیں, پھر عشرہ مبشرہ ہیں, پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر بدری صحابہ. پھر اس کے بعد کون ہے؟ بدری صحابہ کے ناموں میں بڑی برکت ہے. بعض محدثین نے لکھا ہے کہ کسی کو کوئی پریشانی ہو بدری صحابہ کے نام پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے. ناموں میں اتنی برکت, اتنی بڑی برکت, اتنی بڑی برکت. ایک صحابی بدری ہے, نام نہیں لینا چاہتے, نام ہے ان کا حدیث کی کتاب میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے جب نکل رہے تھے تو مشورہ آپس میں ہوا. تو وہ صحابی کیا کیے, مکے والوں کو اطلاع دینے کے لیے خط لکھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آ رہے مکے پر حملہ کرنے کے لیے. اور ایک عورت کو دیا کہ یہ جا کے فلاں مکے میں آدمی کو دے دو, مشرک کو, اور کہا کہ اس کو چھپا کے لے جانا چوٹی میں. وہ چلی نکل گئی. حدیث تفصیل سے واقعہ ہے, وحی کے ذریعے اطلاع ملی. آپ نے 2 صحابہ کو فوراً جو ہے تعاقب کے لیے بھیجا. وہ انہوں نے پکڑ لیا, پھر ان سے لے لی چٹھی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس خط کو کھولا گیا تو پتہ چلا یہ صحابی انہوں نے لکھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے, مجھے اجازت دیں ان کی گردن اڑا دوں. فوراً جبرائیل آئے اور کہنے لگے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم سمجھتے نہیں یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا یہ مقصد نہیں تھا, حالانکہ میں نہ قریشی ہوں نہ مکے کے رہنے والا ہوں, میں تو کہیں اور کا رہے, کسی اور علاقے کا رہے. بس ان چند لوگوں کے احسانات مجھ پر تھے, میں سوچ رہا تھا کہ ان کے احسان کیسے میں چکا ہوں. بس چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں, اس لیے میں نے وہ خط لکھا ہے, ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں. آپ نے فرمایا عمر یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. یہ بخاری کا جملہ ہے. جو چاہے یہ بدری صحابہ کر لیں, اللہ نے انہیں معاف کر دیا. حضرت عمر رونے لگے, اتنا روئے کہ داڑھی ان کی طرح ہو گئی. تو حضرات بدری صحابہ ہیں. یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں اللہ کا جملہ ہے اعملوا ما شئتم, اور ایک جگہ افعلوا ما شئتم, جو چاہے یہ کریں, جو چاہے یہ کریں. اللہ نے ان کو جو ہے نا مومنین کے لفظ سے یاد فرمایا, اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم. مؤمنین کا لفظ
کہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ ایمان والے ہیں. تو بدری صحابہ، پھر بیعت رضوان میں جو تھے، پھر فتح مکہ سے پہلے تمام صحابہ اکرام قابل عظمت ہیں، درجہ ہے اس طرح. عورتوں میں بھی دیکھیں، خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانا گویا قرآن پاک کی 17 آیتوں کا انکار ہے. تقریباً 17-18 سورہ نور کی آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کو بیان کیا اور فرمایا جب ان کا قصہ تمہارے سامنے آئے تو یہ کہو ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا الزام ہے، حضرت عائشہ اسے پاک ہے. کیوں نہیں کہا تم نے اس طرح؟ ایمان کا مطالبہ ہے کہ یہ کہے کہ حضرت عائشہ پاک ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ سوچنا گویا قرآن پاک کی 17 آیتوں کے بارے میں آدمی جو ہے انکار کرتا ہے. اور اسی طرح تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، اہل بیت میں کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیاں افضل ہیں، اس میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت فاطمہ. کیوں رضی اللہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت زینب بھی آپ کی بیٹی، حضرت رقیہ بھی آپ کی بیٹی، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہم سب آپ کی بیٹیاں ہیں. حضرت فاطمہ کیوں آپ کی افضل بیٹی ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وحی کے زمانے میں ان کی ولادت ہوئی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ولادت وحی کے نبوت کے زمانے میں ہوئی ہے، اور حضرت زینب، ام کلثوم، حضرت رقیہ ان کی ولادت وحی کے نزول سے پہلے کے زمانے میں ہوئی ہے. اس لیے یہ تمام میں یہ افضل ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے انہیں بہت ان سے محبت فرمایا کرتے تھے. تمام جنتی عورتوں کی سردار انہیں فرمایا. جس نے انہیں تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی. ایک مرتبہ علی نے ارادہ کیا کہ حضرت عکرمہ کی بہن سے شادی کریں، ابو جہل کی بیٹی سے. ہاں، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ٹھیک ہے، اس سے میری بیٹی کو تکلیف پہنچے گی، اور جس نے انہیں تکلیف دی انہوں نے مجھ سے مجھے تکلیف دی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمام حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ریحانتیہ، یہ دو میری ٹہنیاں ہیں جن کو دیکھ کے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. تمام اہل بیت، تمام صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اور پھر آپ کی بنات طاہرات. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو ہر گندگی سے پاک کر دیا، شرک کی، کفر کی، نفاق کی، اور ہر قسم کی گندگی سے اللہ نے اس پورے گھر کو پاک کیا ہے. تو لہذا اہل بیت کا بھی، اہل بیت سے محبت کرنا اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، یہی لکھے ہیں کہاں پر؟ ہاں، عقیدہ نمبر 100. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں کے بارے میں، اور آپ کی اولاد کے بارے میں اچھے الفاظ سے یاد کرنا ان کو، اور ہر قسم کی گندگی سے پاک صاف ہیں، اس بات کا اقرار کرنا. جو اقرار کرے گا فقط بریء من النفاق، وہ نفاق سے بری ہے. وہ نفاق سے بری یعنی مومن ہے وہ آدمی جو یہ گواہی دے کہ حضرات صحابہ کرام اور آپ کی ازواج مطہرات، بنات طاہرات، اور جتنے بھی صحابیات، اور پھر آپ کے اہل بیت، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ہر قسم کی گندگی سے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا. اولئک انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو بس یہاں تک جو ہے حضرات صحابہ کرام کی بات ختم ہوئی. یہاں سے دوسرا عقیدہ ہے. تو بہرکیف حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، دیکھیں صحبت کتنی بڑی چیز ہے. صحبت اتنی بڑی چیز ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو نبی کی ایک لمحے کی صحبت سے وہاں تک پہنچ چکا ہے. یہ ہم جتنا ابھی تک سنے کہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، ان کے بارے میں پاکی کی گواہی دینا ایمان، برائی سے تذکرہ کرنا نفاق. یہ وجہ کیا؟ انہوں نے وہ چیز پائی ہے جو پوری انسانیت نہیں پا سکتی، وہ ہے آپ کی صحبت. انہوں نے پائی ایمان کے ساتھ، اور اس کا کوئی بدل ہے ہی نہیں. ہر چیز کا بدل ہو سکتا ہے، نبی کی صحبت کا بدل نہیں ہو سکتا. اور یہی وجہ ہے ان کے اعمال، ان کے علوم، ان کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو قبول کر لیا. تو بہرکیف صحابہ اکرام کے بارے میں محبت رکھنا، عظمت کرنا، ان کی زندگی کو نمونہ بنانا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنت کی جو گواہی دی ہم بھی ان کی گواہی دینا، یہ سب ایمان کے تقاضے ہیں، اسلامی عقائد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کرام کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیں، ان کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔